رمضان حاصل ہوا اور انہوں نے تیاری کے ساتھ اس کا ویلکم بھی کیا، جذبے کے ساتھ روزہ بھی رکھا اور جذبے کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو۔ حضرات آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو رب فرما رہا ہے ایمان والا، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی روزے سے اکتاتا نہیں ہے اور نہ وہ کبھی نماز سے اکتاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان والا ہے۔ اسے رب بھی فرماتا ہے ایمان والا، کافروں کو مشرکوں کو نہیں فرماتا ہے، بلکہ کس کو فرماتا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے۔ تو آپ خوش بخت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی ہم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ہم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان پر بھی روزے فرض ہوئے، انہوں نے بھی روزے رکھے، لیکن ان کے جو روزے تھے ہمارے روزے سے کچھ مختلف تھے۔ ہمارے لیے ایک مہینہ پورا رمضان المبارک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ آدم علیہ السلام چاند کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ باقی جتنے بھی انبیاء تھے کوئی ایک دن روزہ رکھتا تھا، دوسرے دن افطار کرتا تھا۔ افطار کا مطلب ہے کہ دوسرے دن ناگا کرتا تھا، کوئی 2 دن برابر روزہ رکھتا تھا۔ تو حضرات اس روزہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ہمیں بتاتا کیا ہے؟ تو یہ آیت کے آخر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے اور تم صحیح مومنوں کی اندر داخل ہو جاؤ۔ اور تقوی نماز سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، حج سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے، غریبوں کے اوپر شفقت رکھنا اس میں بھی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ حضرات یہ تمام چیزیں کرنے میں تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، لیکن باقی نمازوں کے لیے رب تعالیٰ نے خاص نہیں فرمایا ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب رمضان المبارک کے روزے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ صرف اسی کے اندر خاص کیوں؟ میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی بتایا تھا، ہم نماز پڑھتے ہیں، شاید ہمارا پڑوسی دیکھے یہ بڑا نمازی آدمی ہو گیا، پہلے چور تھا، پہلے ڈکیتی ڈالتا تھا، اب نمازیں شروع کر دی ہیں اور داڑھی بھی رکھ لی ہے ماشاءاللہ، شاید یعنی اس کی نماز دکھاوے کے اندر آ جائے، ریاکاری کے اندر آ جائے، اور حج کے لیے نکل گیا تو لوگوں نے کہا کہ بلیک مارکیٹ سے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے، چلا گیا، شاید دکھاوا ہو جائے، لوگ واپس آئے، لوگ حاجی حاجی کہہ کر کے پکارے، شاید ریاکاری اندر کے داخل ہو جائے، صدقہ دے، زکوٰۃ ادا کرے، یا دینے والا کہ بڑا امیر ہے، بڑا مالدار ہے، دے دیا تو کیا ہوا، شاید اس کے اندر ریاکاری آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او میرے بندے، جس نے میرے ماہ سیام کا احترام کیا، جس نے اس کے اندر روزہ رکھا، اس کے لیے میں ایک خاص تقویٰ دیتا ہوں، ایک خاص
کوئی علم نہیں ہے. رب نے چھپا کر کے تقویٰ دیا ہے, رب نے چھپا کر کے عبادت دی ہے کہ یعنی میں جانو یا تو جانے, اللہ اکبر. یعنی پانی گرم, پانی ٹھنڈا فریج کا اندر رکھا ہوا ہے, کوئی گھر کے اندر نہیں ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے نہ بہن ہے. دل میں سوچتا ہے ٹھنڈا پانی ہے اور اندر کولڈ ڈرنک لگی ہوئی ہے یا پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں, یعنی نکال کر کے کھا لوں, کوئی نہیں دیکھنے والا. اور انسان تو دنیا کی نظر سے چھپتا ہے لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا, اس کی بارگاہ سے نہیں چھپ سکتا. یہ ہے ایمان, اسی کو کہتے ہیں مومن کہ یعنی سب چیز موجود ہے, ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, دل چاہ بھی رہا ہے, یعنی فریج سے پانی نکالو, فریج سے کوئی فروٹ نکال کر کے کھا لو, لیکن دل کہتا ہے او بندے تیرا رب تجھے دیکھتا ہے, تو کیا کر رہا ہے. یہ ہے اپنے رب پر ایمان. کیا ہے یہ؟ ہے اپنے رب کے اوپر ایمان. پانی موجود ہے نہیں پیتا, پانی موجود ہے نہیں پیتا, اور غسل کرنے کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ غسل کرتا ہے, کہیں منہ کے اندر پانی نہ چلا جائے. وضو کرتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کرتا ہے, کہیں حلق سے پانی نہ اتر جائے. لیکن کلی تو کرتا ہے نا, اس وقت تو سب دیکھ رہے ہیں یہ کلی کر رہا ہے, ایک گھونٹ اندر ہی ڈال دے. لیکن نہیں, رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ وہی میرا بندہ ہے جس کے بندے کے جواب کے اندر رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا, اور فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, اے میرے رب تو اس انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے, یہ تو دنیا میں خون ریزیاں کرے گا, دنیا میں جھوٹ بھی بولے گا, دنیا میں غیبت بھی کرے گا, دنیا میں طرح طرح کے کاموں کے اندر الجھ جائے گا, اور یہ کب تیری عبادت کرے گا, ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں. رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. اب جب یہی بندہ پانی منہ میں موجود ہے, دل چاہتا ہے کہ اندر ڈال دو, اندر لے لو, لیکن باہر اگل دیتا ہے, بڑی احتیاط کے ساتھ اگلتا ہے. رب فرماتا ہے او فرشتوں دیکھو اس بندے کی طرف جو منہ میں پانی رکھ کر بھی ہونٹ خشک ہے, زبان خشک ہے, پھر بھی مجھ پر ایمان رکھتا ہے. اور اے فرشتوں دیکھو اس نے اپنے نفس کو بند کر کے, روک کر کے مجھ پر ایمان لا رہا ہے, مجھ پر یقین کر رہا ہے. اے فرشتوں تمہارا 70,000 سجدے اس کا ایک سجدہ ہے. یہ بندے کا جو سجدہ ہے نا, اس سجدے کو معمولی سجدہ نہ سمجھے, بلکہ اس کا سجدہ 70,000 فرشتوں کے سجدوں سے افضل ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. جس کو عبادت کی ڈیوٹی لگائی وہ عبادت کے اندر ہے, نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ سوتے ہیں. اور اس بندہ مومن کو ایک نفس بھی دیا, گھر کے کام کاج بھی دیے, اولاد بھی دی, بیوی بھی عطا کی, اور بیوی کے حقوق بھی ادا کیے. اور فرمایا ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد پڑوسیوں کے حقوق بھی دیے, پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم بھی فرمایا, اور یہ تمام کام کرنے کے بعد فرمایا اور میرے بندے تیرا سجدہ میری بارگاہ میں اسی لیے قبول ہوتا ہے تو ان تمام کاموں کو سر انجام دے کر میری بارگاہ میں صبر ہے. جس کو صبر ہے اس کا ایمان ہے, اور جس کا صبر ہے اور صبر اس کا جنت ہے. اور یہ صبر اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کیا؟ مومنوں کو. کس کو عطا کیا؟ مومنوں کو صبر عطا کیا ہے. اور جس نے اس مہینے کے اندر صبر کیا اور اس کا مقام جنت ہے, اس کا مقام جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا او پیارے صحابہ,
آپ کے اوپر چند دن کے بعد ایک مہمان آنے والا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ سائف گن ہونے والا ہے، اس میں تم روزے رکھنا، اس میں تم روزے رکھنا، اور جو اس میں روزہ رکھے گا، دن کو روزہ رکھے گا اور جو رات کو نفل نماز ادا کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو اس کے پیچھے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرات محترم، دن کا روزہ فرض اور رات کا قیام نفل کے اندر۔ بیمار ہیں سب کو شفائے کلی فرما، جو اس مجلس میں ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، مولا سب کو شفائے کلی فرما، ان کے وسیلے کے فیض یا اللہ العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کو پنجگانہ نماز اور روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔